رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانه يفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جن میں بہت سے معاملات، مسائل اور وظائف کے بارے آپ کو بتایا گیا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے واقعے کے بارے اور ایک ایسے جو کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے آپ موجودہ کسی بھی پریشانی یا دکھ میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات دے گا۔ واقعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے آپ کی جو موجودہ پریشانی ہے یا دنیا کے اندر کوئی بھی جو آزمائش ہے اس سے آپ کو نجات مل جائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں وہ دعا بتائیں، وہ کون سی دعا ہے جس کے پڑھنے سے ہم موجودہ پریشانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں جو دعا پڑھی، وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا ایک مرتبہ پھر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے پروردگار اللہ، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سچا ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ یہ صحیح رقم 1744 ہے۔ اب اس کے بارے ہم آپ کو اس کے مفہوم کے بارے بتاتے ہیں کہ اس دعا کے اندر جو شخص یہ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آدمی اس دعا کے اندر اللہ کو کیا بتا رہا ہے، کس سچائی کے بارے وہ اللہ سے اظہار کر رہا ہے اور وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تو یہ دعا بہترین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعتراف میں درخواست ہو رہی ہے کہ تیرے سوا کوئی مجھے اس مصیبت سے نجات نہیں دے سکتا، یعنی کہ وہ شخص جو اس مصیبت میں مبتلا ہے، دنیاوی جو آزمائشیں ہیں ان کے اندر، تو وہ انسان یہ کہہ رہا ہے، یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مجھے اس تکلیف سے نجات دے، اور تسبیح کے ضمن میں اظہار ہو رہا ہے کہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکالنے سے عاجز نہیں، یعنی کہ اللہ اس مصیبت سے بندے کو نکالنے سے عاجز نہیں، وہ بندے کو بڑی آسانی سے جو موجودہ پریشانی ہے اس سے نکال سکتے ہیں، جس سے نکلنے کی بظاہر کوئی صورت تو نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف بہت بڑی ہے، پریشانی بہت بڑی ہے، اس سے نکلنا ممکن نہیں، لیکن اللہ اس سے عاجز نہیں، اللہ شخص کو نکال سکتے ہیں، اس بندے کو اس پریشانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے بندہ اس دعا میں یہ اظہار کر رہا ہے اور ہمیشہ اس اپنے ظالموں میں سے ہونے کا اعتراف، معافی اور بخشش مانگنے کی لطیف ترین صورت ہے، یعنی کہ وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، یہ غلطی جو ہوئی ہے وہ مجھ سے ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جب ان کی قوم نافرمان ہوگی اور انہوں نے جب اللہ سے دعا کی کہ میری قوم کے اوپر عذاب آ جائے، تو وہ اس قوم کے لیے جب انہوں نے وہ بدعا کی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آنا تھا، جو رپلائی آنا تھا، اس کے بغیر ہی وہ اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس لیے جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ابھی عذاب آنا اٹل ہے، تو انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، جس سے اللہ تعالیٰ کو اس قوم کے اوپر رحم آیا۔ یہ وہ واحد قوم ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی، جس کے اوپر عذاب آتے آتے ٹل چکا تھا، یعنی کہ رک گیا۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، تو جب وہ دریا کے کنارے پہنچے تو انہوں نے چھلانگ لگا دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا 40 دن تک۔ تو 40 دن کے بعد جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معزز سامعین، آپ بھی آج کے حالات میں کسی پریشانی میں ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مشکلات ہیں، یا کسی قسم کا کوئی بھی ایسا
معاملہ ہے جس میں آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ میں کیسے اس سے نکل پاؤں، تو آپ بھی یہ دعا کو کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیوز کو دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔